نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی زمانے میں، کسی مکان میں، کسی بھی قسم کا کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی زمانے، کسی مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب تحذیر الناس کو پڑھاتے ہوئے میری زبان سے دو جملے نکلے ہیں جس پر بعض اہل علم کو اشکال ہوئے ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ یہ نکلا کہ میں نے اس میں کہا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی کرنا کہ آخری نبی ہیں، یہ عوام کرے تو کرے، علماء کو زیب نہیں دیتا، جبکہ یہ بات میری زبان سے غلط نکلی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا صرف یہ معنی کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عوام کرے تو کرے، علماء کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت ایک جنس ہے، اس کے نیچے دو نوعے ہیں۔ میں عوام کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں ختم نبوت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ختم نبوت ذاتی اور ایک ہے ختم نبوت زمانی۔ تو صرف ختم نبوت کا معنی زمانی نہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دور میں کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ذاتی بھی ہے۔ ذاتی کا معنی کہ نبوت چلی بھی آپ سے ہے، نبوت ختم بھی آپ پر ہے، آپ نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ تو میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی کرنا کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ غلطی ہے میری۔ اصل یہ تھا کہ ختم نبوت کا صرف یہ معنی کرنا کہ آپ آخری نبی ہیں، اس کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ آپ آخری نبی بھی ہیں، یعنی آپ کو ختم نبوت زمانی بھی حاصل ہے اور آپ کو ختم نبوت ذاتی بھی حاصل ہے۔ میں نے وضاحت کر دی۔ دوسری بات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس کی بارت سمجھاتے ہوئے میں نے غلطی سے یہ بات کہہ دی کہ تأخر زمانی یعنی آخر میں آنا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس وضاحت کی ہے کہ صرف کسی کا آخر میں آنا اس میں کوئی ذاتی فضیلت نہیں، ہاں کسی اور وجہ سے فضیلت ہو تو اور بات ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بات اور فرمائی ہے اور میری زبان سے بات اور نکل گئی ہے۔ خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ختم نبوت زمانی حاصل نہیں بلکہ ختم نبوت ذاتی بھی حاصل ہے۔ ختم نبوت زمانی کا معنی کہ آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، آپ کو یہ بھی حاصل ہے، اور آپ کی ختم نبوت ذاتی بھی ہے، یعنی نبوت شروع بھی آپ پر ہے، آپ سے ہے، اور ختم بھی آپ پر ہے، آپ نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ اور دوسری بات کا خلاصہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو کسی کا آخر میں آنا صرف آخر میں آنے میں یعنی تأخر زمانی میں بالذات کو فضیلت نہیں، ہاں آخر میں آنے کی وجہ کچھ اور ہو تو پھر تأخر زمانی میں بھی فضیلت ہوتی ہے۔ مثلا کہیں ایک سٹیج لگا ہوا ہے اور وہاں یہ طے ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے وہ آخر میں آئے گا، اب ظاہر آخر میں آنا یہ بھی فضیلت کا باعث بن گیا، یہ بھی فضیلت کا باعث بن گیا۔ یعنی صرف آخر میں آنا یہ وجہ فضیلت نہیں ہوتا، لیکن کسی خاص وجہ سے آخر میں آنا ہو، اس وجہ کی بنیاد پر آخر میں آنا بھی فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ میں ان اہل علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جن نے میری اس غلطی پر مجھے تنبیہ فرمائی ہے، اور میں اہل علم سے گزارش کروں گا آئندہ بھی اگر میں کوئی عقیدہ بیان کروں، کوئی مسئلہ بیان کروں، عقیدہ غلط بیان کر دوں یا مسئلہ غلط بیان کر دوں،
یا عقیدہ اور مسئلہ تو ٹھیک ہو، میرے الفاظ کی تعبیر ٹھیک نہ ہو، آپ مجھے متنبہ فرما دیا کریں، میں انشاءاللہ العزیز علی الاعلان اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بات واضح کر لینا بہت اہم ہے، اور موت کے بعد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ میں پھر ان اہل علم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں میری اس غلطی پر مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔